میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وجود عطا فرمایا ہے، تو اس وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں نہیں لائے، ہم اپنی مرضی سے اپنے کان نہیں لائے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ہیئر اسٹائل، اپنے بالوں کی ترتیبوں کو نہیں لائے، ہم اپنی مرضی سے اپنے شکل، اپنے کلر کا انتخاب نہیں کر سکے۔ ان میں سب میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں چیز دی ہے، جب کوئی آپ کو اپنی مرضی سے چیز دے تو اس کی ترتیب بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ اور ہم ایک چھوٹی سی کوئی چیز، مثلا یہ موبائل بھی خریدنے جائیں تو اس موبائل کے ساتھ ہمیں ایک اس کا طریقہ استعمال کے لیے وارنٹی کارڈ ملتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکنا ہے۔ آپ اور ہم واشنگ مشین، سلائی مشین کوئی اور لینا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی ہمیں ترکیب استعمال ملتی ہے۔ ہم کہیں بابا پیسے تو میرے ہیں، خریدا تو میں نے ہے، میرے حلال کے کمائی کے پیسے ہیں، میں ان کی ترکیب استعمال پہ کیوں عمل کروں؟ جیسے مرضی آئے میں اپنے گھوڑے دوڑاؤں گا، وہ مشین ایک نہ ایک دن خراب ہو جائے گی۔ اس پہ اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے جو اس کو بنانے والا ہے، اس مشین کا جو اس کی ترتیب دینے والا ہے، اس میں سارے معاملات بھی اسی کے چلیں گے۔ میرے دوستو، ہماری جسمانی مشین یہ جسم ہے، یہ جسم کیسے چلا ہے، اس جسم کا نظام آگے کیسے رہنا ہے، اور اس جسم کے معاملات چلنے کیسے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہونا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ عمل کرنا ہے، تب جا کے ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ چلیں، ناکامی ہی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب انسان دنیا میں آیا تو انسان سے غلطی بھی ہونی ہے، انسان سے ٹھیک کام بھی ہونے ہیں۔ وہ جو 100% صحیح ہے، یا وہ فرشتوں کا معاملہ ہے یا وہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ آپ اور ہم نہ فرشتے ہیں نہ ہم نبی ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی کے آخری نبی ہیں۔ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں۔ ہم سے غلطی ہونا ممکن ہے، گناہ ہونا ممکن ہے، نافرمانی ہونا ممکن ہے، اس طرح خطا ہونا ممکن ہے۔ جب ہم سے یہ چیزیں ممکن ہیں تو پھر غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی کے ازالے کی ترتیب بھی سمجھ جائیں، اس خطا کے معاف کرنے کی ترتیبیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بس میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، اللہ مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ترتیب شیطانی ہے، رحمانی ترتیب یہ نہیں ہے۔ غلطی ہوتی ہے، شیطان کراتا ہے، تو توبہ بھی تو اس کا حل ہے۔ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ غلطی معاف کر دیں گے۔ میں مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں میں داغ لگنا یہ یقینی ہے۔ جب ہم باہر گھومیں گے، باہر کی ترتیب، وہاں کی گرد و غبار، وہاں کی مٹی، وہاں کے اثرات، باہر کے ماحول سے ہمارے کپڑے متاثر ہوں گے، اس پہ داغ لگے گا، دھبا لگے گا، میلے ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اس کپڑے کو کاٹ کے آگ لگا کے جلا دیں؟ جی نہیں، ہم نے اس کے حل میں واشنگ پاؤڈر رکھے ہوئے ہیں، واشنگ صرف رکھا ہوا ہے، واشنگ صابن رکھے ہوئے ہیں، واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی صفائی دھلائی کے لیے ہم نے پوری ترتیب لگا رکھی ہے۔ تو بھائیو، ایسے ہی دل ہے، ایسے ہی نظر ہے، ایسے ہی کان ہے، ایسے ہی زبان ہے، ایسے ہی اعضاء ہے، ایسے ہی سوچ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا ممکن ہے۔ ہم بچیں گے، جیسے کپڑوں پہ داغ سے خود کو بچاتے ہیں لیکن لگ جاتا ہے، ہم گناہوں سے بچیں گے، خطاؤں سے بچیں گے، نافرمانی سے بچیں گے، اپنی صلاحیت کو اس پہ لگائیں گے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ نہیں کہیں گے بابا اللہ مجھ سے ناراض تھا، میں کافر، میں بے ایمان، میں فاسق، میں فاجر، بس اب میری نافرمانی ہو گئی، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے معافی مانگوں؟ رب نہیں کہے گا تیرا دماغ نہیں تھا، تیری سوچ نہیں تھی، تیری عقل نہیں تھی، فہم و فراست نہیں تھی، اور تو نے گناہ کیوں کیا؟ نہ بابا، جس اللہ نے ہمیں فہم دی ہے، فراست دی ہے، سمجھ دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بتایا ہے غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو۔ بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان روحانی پٹی بنا کے شیطانی پٹی ڈالتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ شیطان کے پاس 70,000 نورانی داؤ پیج ہیں، وہ انہی ترتیب پہ چلاتا ہے۔ پہلے تو شیطان غلطی کلوا لیتا ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد توبہ میں دیر کرانا یہ شیطان کا کام ہے۔
غلطی میں توبہ میں اس کے بعد خود کو اتنا برا سمجھنا کہ بابا اب چھوڑ دیں، بعد میں اب تو غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگوں، کس منہ سے مانگوں گا، یہ شیطانی ترتیب ہے۔ اچھا پھر ایک اور ترتیب ہے شیطانی، وہ توبہ میں بندے کو یوں لیٹ کرتا ہے کہ یار تو معافی مانگ رہا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بوڑھا تو نہیں ہے، تیرے بال سفید تو نہیں ہے، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، بعد میں معافی مانگ لینا، بعد میں اللہ کو راضی کر لینا، بڑی عمر ہے، بڑا وقت پڑا ہے، مہلت ہے، بعد میں معافی مانگیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان کی ایک ترتیب اور بھی ہے، وہ ترتیب یہ ہے، شیطان ہمیں یہ بات کہتا ہے اچھا معافی تو نے مانگ لی، توبہ تو نے کر لی، لیکن نے تو پھر بھی گناہ کرنے ہوں گے، پھر بھی تجھ سے غلطی ہوگی، پھر بھی تو جھوٹ بول بیٹھے گا، بد نظری پھر بھی ہوگی، گناہ پھر بھی ہوگا، خطائیں پھر بھی ہوں گی، پھر کس منہ سے معافی مانگے گا؟ چلو 2 4 5 10 15 غلطیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ معافی مانگ لوں گا۔ لاہور کے غیوروں، یہ تینوں شیطانی ترتیبیں ہیں، یاد رکھیں۔ جب غلطی ہو گئی اب کس منہ سے معافی مانگے گا؟ بابا اسی منہ سے مانگوں گا جس منہ سے گناہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اگر میرا تھم غلط لگا اور اس سے کوئی 2 نمبری ہو گئی تو وہی تھم ٹھیک لگوا کے اپنے اکاؤنٹ کو صحیح بھی تو کر سکتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے اب کون سا انگوٹھا لگائے گا، بابا وہی لگاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، کیونکہ مجھے میرے رب نے یہ ترتیب سکھائی ہے۔ یہ کوئی تھوڑی ہے میں کوئی دوسرا منہ لے آؤں، چلو اس فیس کو ہٹا دوں، دوسرا یہ کوئی ماسک ہے کہ میں تبدیل کر لوں، اجی ایک ماسک خراب ہو گیا تو دوجا لے لو، نہ بھائی میں اسی سے جاؤں گا۔ اسی منہ نے گناہ کیا، اسی چہرے نے خطا کی، اسی زبان سے غلطی ہوئی، اسی جسم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو معافی بھی یہی مانگے گا۔ شیطان کی دوسری ترتیب، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بعد میں معافی مانگ لینا، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی بال کالے ہیں، جوانی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ جوانی میں تو بندہ زندگی لائف انجوائے کرنا سیکھو۔ یہ پٹی جو ہمیں پڑھاتا ہے شیطان، یاد رکھے، اسے کہو ٹھیک ہے میں بعد میں توبہ کروں گا، مجھے گارنٹی کارڈ دے دے، ضمانت دے دے، اسٹیمپ پیپر اللہ سے لکھوا کے دے دے، میں نے اتنی عمر جینا ہے، میں نے اتنی عمر جینا ہے، مجھے لکھوا کے دے دے، یا میں اتنی عمر صحت مند رہوں گا، مجھ میں کوئی بیماری کوئی تکلیف اللہ بچائے لیکن نہیں آئے گی، یہ لکھوا کے دے دے، میں بالکل صحت مند رہوں گا، میں معافی مانگ لوں گا اسی وقت، جب تک تو ٹل ٹائم مجھے لکھوا کے دے دے گا۔ جب تیرے پاس ٹائم فریم بھی نہیں ہے، جب تیرے پاس یہ ضمانت ترتیب طے شدہ معاملات بھی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے، کس بیس پہ، کس ریزن پہ، کس سبب پہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں توبہ میں دیر کر لوں؟ اچھا اگر یہ بات ہے کہ جی مشاہدہ یہ ہے، دیکھا یہ ہے کہ عام طور پہ بندے کے اوپر اس وقت موت آتی ہے جب وہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے، میں نے کہا سنیے جناب من، بندے میں اس وقت موت غالب آتی ہے بندے پہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو کیا جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں دیکھے؟ اگر بات یہی ہے کہ موت صرف بوڑھے آدمی کو آتی ہے تو پھر شریعت مرد عورت کا جنازہ دیتی، بچے نابالغ بچی نابالغہ کا جنازہ شریعت نہ سکھاتی، تعلیم نہ دیتی، سمجھ نہ دیتی، فہم و فراست ہمیں نہ دیتی۔ کیوں؟ بابا تم نے غلطی کر لی، اس کے بعد بچپن میں موت آتی ہے، تبھی تو موت میں نابالغ بچے کا جنازہ ہے، تبھی تو نابالغ کا رب العزت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جنازہ سکھا دیا ہے۔ نابالغ کا جنازہ سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی موت کے وقت کو ہمارے سامنے مقرر کر کے چھپا دیتے ہیں۔ اس پہ یوں نہیں ہونا چاہیے اگر جی میں بعد میں توبہ کروں گا، اگر ایسا ہوگا تو پھر تو نابالغ کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نابالغ کا جنازہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا انڈیکیٹر ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ بابا نابالغی میں بھی موت آ سکتی ہے، چھوٹی عمر میں بھی آ سکتی ہے، بلوغت میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں آپ بڑھاپے اور اپنی موت اور اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیماری کا انتظار کریں۔ ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا پوتا آئے گا، یہ ترتیب آنے کی ہے۔ جانے کی ترتیب اللہ کے یہاں، ہماری ترتیب طے نہیں ہے۔ پہلے پوتا جا رہا ہوتا ہے، دادا جان ابھی گھر میں زندہ سلامت ہے، والد محترم بیٹھے ہیں، اولاد دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، بابا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جاتے ہوئے لف و نشر غیر مرتب ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ایسے۔ یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کی سانسیں
गिन के ले आए हैं, काउंट हो चुकी हैं कितनी सांसें, कितने बार दिल धड़कना है वो फिगर काउंट हो चुका है, कितनी बार नब्ज चलनी है ये तय हो चुका है, आंख ने फड़कना है मामला तय है, ये उतने चल रहा है, उसी रिदम में, उसी दायरे में, उसी बाउंड्री में ये वो चल रहे हैं। देखा नहीं है, कहते मौत के वक्त आंखें फटी रह गई, वल्तफत इस्साक बिस्साक, एड़ियों पे एड़ियां रगड़ रहा है। आपको पता है एड़ियां रगड़ना और आंखें फटी होने की क्या निशानी है? ये जो बॉडी लैंग्वेज के वो है ना स्पेशलिस्ट, इनसे कभी पूछे। चलो इस्लामी मामला तो अपनी जगह है ना, मैं दुनियावी तालीम की एक बात कर लेता हूं कि आंखें फटी रहने का मतलब, ये जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट है ना वो बताते हैं कि आंखें फटी रहने का मतलब है नागहानी खबर मिली है, ऐसी खबर मिली है जिसको आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यूं होगा, फिर उस वक्त बंदा एड़ी भी रगड़ता है, फिर आंखें फटी रहती हैं। वो कौन सी नागहानी खबर है? ये साइंस देने से कासिर है, ये इस्लाम बताएगा, ये शरीयत बताएगी कि वो नागहानी खबर का माना ब्रेकिंग न्यूज है। वो तब मिलती है आपको जब फरिश्ता ये जुमला कहता है कि अल्लाह के बंदे ये देख, इकरा किताबक, ये देख, इसमें जितनी सांसें लिखी हुई थी ना तेरी जो तुझे अल्लाह ने दी हैं, उनमें से ये चंद रह गई हैं। जितने पानी के कतरे तूने पीने थे ना, थोड़ा सा पानी रहता था, अगर कोई एक चम्मच आखिर में अंदर चली जाए तो, नहीं तो तेरे पानी के कतरे पूरे हो गए हैं। मैंने 7 समंदर तलाश किए हैं, तेरे नाम के पानी का कतरा मौजूद नहीं। मैंने तेरे खाने को चेक कर लिया है, रब्बे करीम ने मुझे तेरी ड्यूटी पे आयत किया था, लिहाजा तेरे लिए गंदम का एक दाना भी इस वक्त मुकद्दर नहीं है। तो अब मैं तो तेरी रूह निकालने लगा हूं। आंखें फट जाती हैं, फिर बंदा एड़ी पे एड़ी रगड़ता है। तो बाबा जाने की तरतीब तो नहीं है, तरतीब तो आने की है। तो जब ये शैतान ने हमें पट्टी पढ़ाई कि तौबा ना करो, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है, तो ये पट्टी भी शैतानी है। तीसरी पट्टी क्या है? गुनाह देते हैं फिर भी करने ना, फिर गलती कर लेगा, झूठ बोलने की तुझे आदत है या तुझ बदनजरी की आदत है, जब फिर करेगा तो सारी गलतियों की इकट्ठी अल्लाह से माफी मांगना। ये एक एक की क्या मांगता है? अच्छा अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं अकल से इसका जवाब देता हूँ। ये कपड़े मैंने पहने हैं, इस पर 2 4 15 दाग लग गए हैं, तो मैं कहता हूँ अभी नहीं उतारता जब तक काले ना हो जाए। और भी तो दाग लगने, अभी क्यों धो लूं? ना ना ना, दाग लगे रहे, जितने दाग धब्बे गर्दो गुबार लगे रहे, काला होगा कपड़ा तब उतारूंगा। कोई अक्लमंद बंदा इसकी तायद करेगा? सब कहेंगे बेवकूफ है, दाग लगा धो ले, कोई कपड़े चेंज कर ले। क्यों? ज्यादा दाग धब्बे हो जाएंगे, उतारना भी मुश्किल हो जाएगा, लोग पागल और बेवकूफ भी तुझे कहेंगे। तो भाई इस्लाम में भी तुझे स्टूपिड कहा जाएगा जिस वक्त तुझे गुनाह हो रहे हैं, दिल पर दाग धब्बे लग रहे हैं और तू माफी नहीं मांग रहा, बाद में इकट्ठी मांग लूंगा। अच्छा एक बात, बाद में हो सकता है मौत आ जाए, ना गलती करूं ना मैं माफी मांगू, तो जितनी कर ली है उनकी तो माफी मांग लो। ये क्या माना? बाद में एक दोस्त को मैंने एक मरतबा झूठ बोलने से तौबा करे, उनकी फील्ड ऐसे थी, वो वहां कुछ फेक बातें उनको करनी होती थी। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आज तो तौबा करा लो, कर फिर जाके झूठ बोलूंगा। फिर मैंने कहा कल फिर माफी मांग लेना, परसों फिर मांग लेना, लेकिन जो आज तो सच्ची तौबा कर लो। फिर मुझे कहने लगे मौलाना ये तो अल्लाह के साथ तौबा पे मजाक हो गया, मुझे पता है मुझसे कल गुनाह हो जाएगा, खता हो जाएगी, नाफरमानी हो जाएगी, तो मैं फिर भी जो है ना ये बता, तो फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं, ये तो मजाक हो गया, अल्लाह की रहमत के साथ तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा जी भाई ऐसा भी नहीं है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मजाक नहीं है, 3 शर्तों के साथ तौबा करो, दिन में 70 बार टूटे फिर करो, तौबा सच्ची है, मजाक नहीं है। ये 3 शर्तें कौन सी हैं? 28वें पारे का आखिरी सफा, रब्बे करीम ने हमें समझाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की तौबा कर लो। तौबतन नसूहा, पक्की तौबा क्या है? फरमाया 3 शर्तें। नंबर 1 उस गुनाह को छोड़ दो जो कर रहे हो। नंबर 2 उसको गलत समझो और उस पर शर्मिंदा रहो। नंबर 3 आइंदा न करने का इरादा हो कि इंशाअल्लाह नहीं करूंगा। अगर हो गया तो फिर माफी मांग लेना, उस वक्त तो तुम्हें शर्मिंदगी हो ना। अत्तौबतु नदम, हदीस पाक में निदामत का नाम तौबा है। बंदे को उस पर परेशानी होनी चाहिए, बंदे को उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो ये चेहरा लेकर अल्लाह से माफी मांगे हो जाएगी। रिवायत में आता है एक साहबी ने अर्ज़ किया, रसूल अगर तौबा टूट जाएगा फिर इसी शर्तों के साथ कर ले। कहा जी फिर टूट जाएगा, अल्लाह नहीं बदला, उसकी करीमी शान फिर भी बाकी है, ये शर्तें तेरे दिल में है तो फिर कर ले। इमाम रोम रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात तो मसनवी में हमें समझाई है, बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ। तुम कुछ भी शख्सियत और पर्सनैलिटी के मालिक हो, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, रुजू इल्लाह करके अल्लाह ताला के यहाँ माफी मांग लेनी चाहिए। अगर काफिर गबरो बुत परस्ती बाजा, मुसलमान हो या काफिर हो, गुनाह हुआ तब भी माफी मांगे, कोई कुफर शिर्क किसी काफिर का है तब भी माफी मांगे। अच्छा फिर सवाल होगा
कब तक माफी मांगूं, कब तक तौबा। फरमाया ई दरगहे मा दरगहे ना उम्मीदी नेस्त। और दुनिया में लोग होते हैं कहते हैं दूसरी बार गलती कर रहा है, तीसरा तुझे चांस नहीं दूंगा, लेकिन यहां जब तक सांस है तब तक चांस है। ई दरगहे मा दरगहे ना उम्मीदी नेस्त, इस दर पर तुझे कभी भी ना उम्मीदी नहीं मिलेगी, ये ना उम्मीदी तुझे नहीं मिलेगी। गर 100 बार तौबा शिकस्ती बाजा, 100 बार भी तौबा टूट गई है ना तो सच्चे दिल से 101 बार भी कर ले, तब भी तुझे माफी मिल जाए। मेरे दोस्तों आप मुझे बताएं, सच्चे दिल की माफी और तौबा। सही बुखारी, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, रिसालत इमाम इस्लाम ने पिछली उम्मत की बात बताई कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे बनी इसराइल में। वो अपने एक बुजुर्ग के पास आया और उससे पूछा 99 कत्ल हो गए, हल तौबा, मुझे अल्लाह माफ करेगा? उसने कहा अल्लाह, तेरे तो माफी जब आई कोई नहीं, जा। हालांकि माफी और तलाफी कत्ल की हो सकती है, माफी भी होती है, तलाफी भी होती है, तलाफी की पूरी तरतीबें हैं। उसने कहा जी कोई नहीं, तो उसने कहा 99 हो गए ने 100 ही पूरा कर लिया, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर उसे ख्याल आया कि माफी तो मांगो। ये मैं कोई जंग अखबार का सफर नहीं पढ़ रहा, मैं सही बुखारी सुना रहा हूँ, तवज्जो रख लो। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसने कहा जी माफी मांगो। तो एक बंदे से पूछा यार ये बताओ माफी वाले लोग, तौबा वाले अच्छे लोग, उन्होंने कहा ये बस्ती बड़ी जालिमों की है। वो बस्ती नेक लोगों के वहां जा और रोते हुए जा अल्लाह के दरबार में, हो सकता है तेरी गलती की माफी की तरतीब बन जाए। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाया कि अल्लाह वहां तो पहुंचूंगा लेकिन माफी अभी से मांग रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, आइंदा नहीं होगा, बहुत ज्यादती की है। जो माफी तलाफी की बातें वहां जाके पूछ लूंगा, ऐ अल्लाह मैंने वो माफी भी मांगनी है, तलाफी भी करनी है, लेकिन अभी से तेरे सामने शर्मिंदा हूं, मेरी तौबा है। चल पड़ा हदीस पाक में, और उस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से मौत का पैगाम आया और वो मर गया। अभी इन दो बस्तियों के दरमियान है, इस बस्ती से थोड़ा निकला था, नेकों की बस्ती बहुत दूर थी। फरिश्ते आ गए, अब तौबा ये ऊंची ऊंची मांग रहा है तो ये रिटर्न हो रहा है ना यहाँ, तो इन फरिश्तों ने गवाही दी, इसने माफी मांग ली। अजाब वाले फरिश्तों ने कहा जी माफी तो मांगी लेकिन अभी तो चल ही रहा था ना, वहां पहुंचा तो नहीं है, लिहाजा जहन्नम ले जाएंगे। फरिश्तों का आपस में मुकालमा शुरू हुआ। रब्बे करीम ने फरमाया इस मुकालमे का फैसला बहुत आसान है, पैमाइश कर लो, कीसू मा बैनहुमा, तलाश कर लो थोड़ा, जिसको मैं कहूँ गूगल मैप से आप देख लें जरा, इधर कितने किलोमीटर है, इधर कितने किलोमीटर है, चेक कर ले। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो जो अजाब वाले फरिश्ते थे उन्होंने कहा हमारी दलील तो मजबूत है, ओ लंबी बस्ती दूर है। रहमत वाले फरिश्ते परेशान है, भाई हमारी तो बहुत छोटी जगह है, इसको ले जाएंगे कहाँ? कहते हैं रब्बे करीम तो दिलों के भेद जानते हैं ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला ने जमीन को कहा तू मेरी मखलूक है, अल्लाह आप हुक्म फरमाए, कहा उस साइड में कम हो जाए, इस साइड में ज्यादा हो जाए, ना फरमानी हो कि बस्ती के करीब ज्यादा, वहां उसके करीब हो जाए, यहाँ बाइद हो जा। तलाश देखा तो रिजल्ट कुछ और आया, कि जी ले जाओ इसे जन्नत ले जाओ। ये मेरे पाक पैगंबर ने सुनाया है, ये किसी पीर फकीर की बात मैं आपको नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों ये है तौबा की तरतीब। और हमें शैतान ने क्या पट्टी बढ़ा दी है, ना 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 बाद में कर लेंगे, बाद में तो तूने गलती तो होनी है, अभी तौबा कर। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिस पर माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। मैं एक समझाने के लिए मिसाल देता हूं, आप में से किसी पर मुझे एतराज मकसूद नहीं है, आप में से किसी बंदे को निशाना बनाना मकसद नहीं है, मैं समझाने के लिए कहता हूं। मेरे एक जानने वाले थे, उनकी शक्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, मैंने उनको बहुत समझाया कि अपने चेहरे को रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जैसा चेहरा बना लो। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं झूठ भी बोलता हूँ, बदनजरी भी करता हूँ, ऐसी फील्ड में मार्केट में बैठा हूँ जहां मुझसे गुनाह होते, अब दाढ़ी रख के गुनाह करूं, हुजूर पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत में कि आपकी सुन्नत चेहरे पे थी और गलतियां भी कर रहा है। देखो कैसी शैतान ने पट्टी पड़ा। तो उसने बड़े इखलास से मुझे बताया, कोई मुनाफिकत से भी नहीं बताया, लेकिन ये एक अच्छी बात है, उसने दिल की बात मुझसे शेयर कर ली। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं भी आपको इस तरह खुले दिल से जवाब दूंगा। कहते जी हाँ। मैंने कहा ये बताएं, आपने मुझे 3 गुनाह बताए, एक तो आपका चेहरा, नंबर 2 बदनजरी, नंबर 3 झूठ बोलना, यही है? कहते जी हाँ। मैंने कहा जब आप दाढ़ी रख लेंगे, चेहरा सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, फिर गुनाह कितने बचे? कहते हैं 2। मैंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, अब आप 2 गुनाहों की वजह से तीसरा भी कर रहे हैं, आप ये शक्ल सुन्नत के मुताबिक कर ले, चलो 1 गुनाह से तो बंदा बच गया ना। कहते फिर दाढ़ी के साथ जो गुनाह करूंगा तो क्या जरूरत है, दाढ़ी के साथ बंदे गुनाह नहीं कर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दाढ़ी के साथ गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया तो तौबा करें। नहीं नहीं, ये हुजूर की सुन्नत से गद्दारी है। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम्हें शैतान यूं कहे कि कलमा पड़ा हुआ है, ईमान के साथ गुनाह कर रहा है, कल तो ईमान छोड़ देगा, उफ, उसने यूं टेक लगाई सीट पे, नहीं नहीं ईमान तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा नहीं, तेरे दिल में आए ईमान के साथ गुनाह, वाह वाह वाह, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, छड़ दे ईमान नो। ये तो नहीं हो सकता, ईमान पे सौदाबाजी नहीं है। मैंने कहा सुन्नत रसूल पे सौदाबाजी क्यों कर रहा है फिर, ये शैतानी पट्टी। यानी उसे मुझे समझाने में एक टाइम लगा, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, उसने फिर सारे गुनाहों से आस्ते आस्ते तौबा कर ली। तो स्टेप बाय स्टेप बंदा आता है भाई, ये थोड़ी होता है।
میرے دوستو, آپ میں سے کوئی دوست بیٹھا ہے, میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک بات تو دل میں طے کر لینا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے, بس. اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ معافی کی توفیق دے. ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو معافی کی توفیق دے دے گا, توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب ہم یہ کہیں نہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, میں تو خوبصورت لگ رہا ہوں, بس ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سنت کی ہم مقابلے بازی میں آ گئے ہیں. پھر وہ کون سی توبہ ہوگی جو میں ٹھیک کام کی توبہ کروں؟ میں اس کام کو ٹھیک بھی سمجھوں تو توبہ مجھ سے نہیں ہوگی. پھر ہاں میں غلط سمجھوں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میری کچھ مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ ایک دن مجھے معافی دے دے. یہ بندہ مسلمان بھی ہے اور اس کو معافی بھی ملے گی. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی استحلالن گناہ کرتا ہے. استحلالن گناہ کیسے کہتے ہیں؟ ہو گناہ اسے نیکی سمجھے. مثلا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے اور شراب پیتے وقت وہ کہتے ہیں آب زمزم ہے, یہ تو بہت پاک چیز ہے, اس کو تو پینا چاہیے, لائف انجوائے کریں, کوئی حرام نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے حرام ہونے کی بات نہ ہو اور وہ گناہ کرے, فرمایا یہ گناہ گار نہیں ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا. ہاں ایسا بندہ جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے مائنڈ سیٹ میں ہے, اس کے دل میں ہے کہ ہے تو غلط, ہے تو گناہ, ہے تو نافرمانی, لیکن بس یاری دوستی میں بیٹھا ہوں یا کچھ بھی وجہ ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں مکالا مر رہا میں, غلط ہی ہو رہا ہے, بس کر رہا ہوں, بس اللہ ایک دن معاف کر دے. فرمایا یہ بندہ گناہ گار تو ہے, کافر نہیں ہے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہیں گیا. یہ بالکل اسلام اور کفر ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہماری یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ساتھ ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنی چھوٹے سے فرق سے کفر و اسلام آ گیا. جی ہاں بھائی, ایسے ہی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کہتے ہیں بین الدم و فرث لبنا خالصا, میں نے تمہیں حلال جانور کو جو دودھ دیا ہے, ایک طرف اس کا پیشاب پخانا ایک طرف خون ہے, درمیان سے میں نے تمہیں خون کے اور پیشاب پخانے کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں دیا ہے. یہ رب فرماتے ہیں بین الدم و فرث لبنا خالصا. کوئی کہے گا دودھ اتنا پاک, اتنی پلیت جگہ کے قریب, جی اسلام اتنا پاک, کفر اتنی خبیث جگہ کے قریب ہوتا ہے. تو ایسے ہی چلتے ہیں. اسی گلاب کی پھول کی پتی کے نیچے کانٹا اگتا ہے. فرق آپ اور میں نے کرنا ہے کہ کیا کانٹا ہے کیا پھول کی پتی ہے. تو میرے دوستو یہ شیطانی پٹی تھی کہ تو اتنے گناہ کر رہا ہے, چلو یہ بھی غلطی کر لے. نا بابا, ایستا ایستا گناہ ختم ہوگا. اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاؤں. مثلا آپ نے ادھر سے, یہ مثال دے رہا ہوں, ادھر سے آپ نے جانا ہے فیصل آباد تک اور آپ جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں. دل کہتا ہے دائیں بائیں دیکھوں, کوئی گناہ کروں, کوئی بد نظری کی باتیں. تو اگر آپ نے دل کو کہا نا فیصل آباد تک تو آنکھیں جھکا کے جائے گا, تو اتنے نہیں دیکھنا. کبھی بھی آپ کا نفس عادی نہ ہوا وہ یہ بات نہیں مانے گا, کبھی بھی نہیں مانے گا. اس کے لیے عادی کرنا پڑتا ہے. تو عادی کیسے کریں گے؟ اسے کیا ہے, میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں, ادھر سے لے کر شیخ و برو تک تو آنکھیں نیچی کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, گاڑی میں بیٹھا ہوں, آگے انشاءاللہ تعالی تیری بات مانیں گے. اس بات پہ اس نے کمپرومائز کر لینا, اس بات پہ دل مان جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا آگے چلیں. جب شیخ و پورا کراس ہوا تو کتنا اچھا وقت گزرا, اللہ رسول کرتے ہوئے آیا, شاہکوٹ تک چلا جا تھوڑا آگے, وہ آدھا اور بھی مان لے گا. پھر ایستا ایستا جب عادت پڑ گئی کہ فیصل آباد تک آنکھیں نیچی رکھ کے آپ جا سکو گے. ہمارے یہاں یہ ہے نا, پہلے دن ہم اسٹرکٹلی آرڈر دے دیتے ہیں, جی بس نو چانس, اسٹرکٹلی آرڈر, ڈنڈا اٹھاؤ. یوں نفس نہیں مانتا. ہمارے نفس نے یہی لگائی ہوئی ہے شیطان کے ساتھ بڑے عرصے سے. اتنا جلدی رجوع اللہ نہیں کرے گا, آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے. میرے شاگرد کو, میرے پاس ایک دوست بعد میں شاگرد بنا, وہ لے کر آئے, میرے ایک دوست تھے, کیسے پڑھائیں اپنے پاس, اسے پڑھانا شروع کر دیا. مجھے کہتے ہیں سر مجھے گالیاں دینے کی بہت عادت ہے. میں نے کہا شمار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ویسے کر لو, امیجن, اندازہ, کہ بس آپ یہ سمجھے میں 100 گالی دیتا ہوں دن میں. میں نے کہا بہت اچھا, میری بات مانے, کل 99 دینا, ایک چھوڑ دے. انہوں نے کہا مولوی پرمیشن دے رہے ہیں 99 گالیاں دینا؟ میں جی ہاں. حضرت ایک دن آیا, اس سے ختم ہو, پھر 98, پھر 97, پھر 96, پھر آپ آہستہ آتے جائے نا تو نفس مان جاتا ہے. فوراً ہم ترتیب ڈالیں گے, نہیں تو نے اشراق بھی پڑھنے, چاش بھی پڑھنے, اوابین بھی پڑھنے, تہجد پڑھنی ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے, صلاۃ الاستغفار بھی پڑھنی ہے, تو نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے, تحیۃ الوضو پڑھنی ہے. کچھ بھی نہیں پڑے گا. فرائض اور واجبات پہ لائے, سنن اور مستحبات خود بخود آ جائیں گے. ہاں پھر یہ اور بات ہے, جس وقت میں یہاں کی صفائی کروں گا نا, پھر آہستہ آہستہ صحن کی صفائی, پھر آہستہ آہستہ وضو خانہ, پھر جا کے مسجد کے سامنے بھی صفائی کرتے ہوئے کبھی جھجک اور شرم محسوس نہیں کروں گا. پہلے دن سے اسے کو سارا صاف کر کے دے, نہیں مننا. تو آہستہ آہستہ رجوع اللہ کی ترتیب بنتی ہے. اور شیطانی داؤ پیج اپنے آپ سے ہٹانے اور توڑنے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ بڑا ضروری ہے. یاد رکھیں, وبا کے دنوں میں ڈاکٹر سے رابطہ نہ ہو, بندہ گیا, اور فتنے والے معاملات اور شیطانی چکروں میں اللہ والوں سے رابطہ نہ ہو, پھر بھی بندہ گیا. شیطان کے پاس نورانی داؤ اور پیج ہیں, تو نورانی داؤ پیج اہل نور حل کریں گے نا.
اہل روحانیت حل کریں گے, اللہ والے حل کریں گے کہ یہ پیج اس کا کیسے یہاں پہ ختم ہوگا, یہ داؤ اس کا کیسے ختم ہوگا. میرے دوستوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, محبوب سبحانی ذل الرحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کا ایک نام ہے. جیسے فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مرتبہ ہے, ایسے تصوف پہ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا رتبہ ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے اپنے جو ان کے ملفوظات لکھے ہیں, اتنے بڑے اللہ والے پہ بھی شیطان ڈورے ڈال رہا تھا اور یہ شیطان کے ڈورے کاٹ رہے ہیں. یہ اس بندے پر رب کا فضل تھا. کیسے کاٹا؟ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, کتاب حدیث کی آیت کی کوئی پڑھ رہا تھا, کوئی اللہ والی بات, اللہ رسول کی باتیں پڑھ رہا ہوں. مجھے ادھر سے آواز آئی جیسے غیب سے ندا آتی ہے. اور آواز کیسے آئی؟ کسی والد, کسی استاذ, کسی شیخ, کسی پیر, کسی بڑے, کسی بزرگ, اس کی آواز میں نہیں, اللہ بن کے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ میرے بندے عبد القادر, تیری عبادت ہمیں قبول ہو گئی, تو نے سر کے اوپر نشان بنا لیے سجدے کر کر کے, تیری عبادت قبول مقبول, ہم تم سے راضی, تو بھی ہم سے راضی ہو جا. آج کے بعد ہمیں تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تمہیں اس خوشنودی میں تیری اوپر عبادت معاف کر رہے ہیں, چل تجھے کلین چٹ مل گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کتاب پڑھتے ہوئے بند کیا, فوراً غور کیا کہ یار اگر اللہ ہے, یہ بندہ جو بات ہو رہی ہے آواز اللہ کی ہے, تو اللہ حضور پاک کی عبادت سے راضی نہیں تھا. نعوذ باللہ, وہ تو راضی تھا. حضور کو تو رب نے نہیں فرمایا بھی آئندہ عبادت نہ کری. صحابہ اہل بیت کے لیے تو یہ حکم اللہ نے حضور پاک پہ نہیں اتارا کہ انہیں منع کر دے, عبادت ہی چھوڑ دے. ہاں یہ حکم تو آیا کہ محبوب مصطفیٰ لمبی نماز پڑھتے ہیں, آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے تھوڑا کم کر لیں. یہ حکم تو آیا کہ اتنی لمبی رکعتیں نہ ہوں, لیکن عبادت بالکل سرے سے ہی ختم کر دے. کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے, رب نہیں ہے. انہوں نے اس طرف دیکھا, کہا جاؤ شیطان مردودہ, تو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا, جا دفع ہو جا. میری عبادت ختم ہو گئی, حضور پاک کی ختم نہیں ہوئی, میں تیری بات نہیں مانتا, دفع ہو جا. خاموشی چھا گئی. کتنی خوشی ملی. سنیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی یہ معاملہ ختم یہاں نہیں ہوا, کچھ وقت گزرا, دل اطمینان میں ہوا, تسلی میں ہوا, بہت اچھا زبردست جواب دیا ہے. اس کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی, آواز بدلی ہوئی تھی, وہ والی نہیں تھی, چینج ہو کر آواز آئی, میرے بندے عبد القادر, تو نے شیطان کو پہچان لیا, شیطان کے منہ پہ تماچا دے مارا, اور شیطان راندہ درگاہ ہوا, مردود تھا وہ, تجھے ذلیل کرنے آیا تھا, تو نے اپنے علم کی بنیاد پہ شیطان کے پرخچے اڑا دیے. بس تجھے تیرے علم نے بچایا, اس علم کو سنبھال کے رکھنا, اللہ پاک نے تجھے عالم بنایا ہے, بس علم تجھے انشاءاللہ ہر جگہ سے بچاتا رہے گا. انہوں نے غور کیا, پھر دیکھا, کہا یہ بھی شیطان ہے. کہا شیطان مردود لہجے بدل کے بات کرتا ہے, میری حفاظت میرا علم نہیں کر رہا, میرا اللہ کر رہا ہے. تو مجھے علم کے ساتھ جوڑ رہا ہے, علم میں حفاظت اللہ کی ترتیب پہ ہے, میرا علم مجھے بچا رہا ہے, نہیں میرا خالق و مالک مجھے بچا رہا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل الرحمانی کی بات کر رہا ہوں. آپ اور ہم کہاں, چہ نسبت خاک را بعالم پاک. میرے دوستو, اسی لیے ہمیں متعلق رہنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, بتانا چاہیے, سنانا چاہیے اہل اللہ سے, اللہ والے سے, اپنے شیخ سے, بزرگ سے, تاکہ یہ بات بتا کر اس کے بعد میری اصلاح ہو جائے. آج کل لوگ کسی اللہ والے کی بیعت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قیامت میں ملنے کی امید رکھتے ہیں, درمیان میں ملنا ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا, بس میں بخشا جاؤں گا. بابا ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ بخشش ملے گی, ترتیب یہ ہے, روزانہ نہیں, مہینے کی بنیاد پہ تو کم از کم اپنے شیخ کو اپنے احوال دے, اپنے فیملی کے معاملات بتا, اپنے شب و روز بتا, اپنے دن رات بتا, اپنی بود و باش بتا, اپنے لیونگ اسٹائل بتا, تاکہ کوئی کمی ہو وہ پورا کر دے, زیادتی ہو تجھے معافی سمجھائے. اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں بندہ اس ریلیشن شپ کو اپڈیٹ بھی تو کرتا رہے نا. یہاں چھوٹی سی اپلیکیشن اپلوڈ کرتے ہیں, یہاں چھوٹی سی اپلیکیشن ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد یہ بھی اپڈیٹنگ مانگتی ہے. بابا اس کو اپڈیٹنگ چاہیے. اپنے اللہ والے سے جو تعلق اور ریلیشن شپ ہم نے قائم کی ہے, یہاں کوئی ہمیں معافی نہیں چاہیے, تو معافی مل جاتی ہے بھائیو, رجوع اللہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. رب کریم انسان پر کرم اور فضل کے سمندر بہا دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اللہ والے سے تعلق رکھے. اگر آپ کاروباری ہیں, آپ دنیا جہان کے کسی اور مصروفیت کے ہیں, آپ کے پاس ہر وقت اللہ والے کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے, تو جمعہ نماز میں تو بندہ پہلے آ کر بیٹھ سکتا ہے,
गुफ्तगू सुनने के लिए, समझने के लिए। ये मस्जिद पहले भी तो ऐसे भर सकती थी जैसे अब भरी हुई है, लेकिन हमारी अजीब सोच है, हम सिर्फ नमाज को समझे हुए हैं जुमा, बाकी जो खुतबा है, जो नमाज का है, जो खुतबे का तर्जुमा आवाम में समझाया जाता है, ऐसे मौलवी हमें लगा बाबा मौलवी ने पढ़ा भी है, समझा भी है, सुना भी है, समझा मामलात उसको पता है, वो तुम्हें समझाने के लिए मिंबर और ये टेबल लगा के बैठा है। यूं ना करें, इसने अपनी इस्लाह तो करनी है लेकिन सामने वाले को भी तो समझाना है। तो हमें चाहिए हम पहली सफ में आकर बैठे, दीन के काम में आगे बढ़ के आए। मैं मिसाल देता रहता हूँ, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज की रात आसमानों पे जा रहे थे तो नमाज बैतुल मुक़द्दस में अंबिया को पढ़ाई। अंबिया मुक्तदी थे, रसूलुल्लाह इमाम थे, तो अंबिया पहले आए थे, हुजूर बाद में आए हैं। पता चला इमाम बाद में आए तो आए, मुक्तदी को पहले आना चाहिए। हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, हमारे यहाँ तरतीब उलट है, बाद में भी जाएंगे अजी मौलवी जब खुतबा शुरू करेगा इनसे एहसान लाइए, चल जाके जुमा पढ़ाइए। ना मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले से ताल्लुक रखें, अल्लाह वाले से अपनी रिलेशनशिप कायम रखें, अल्लाह वालों के पास जाके बैठें। अपनी जान के इलाज के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ढूंढने वालों, अपने ईमान के लिए भी क्वालिफाइड अल्लाह वाला बंदा ढूंढे। इंशाअल्लाह फिर वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह हमारा बन गया तो सब कुछ हमारा हो गया। तभी कहते हैं, ए अल्लाह एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, ए अल्लाह एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, जमीन मेरी फलक मेरा।